بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کا سب سے بہترین گھرانہ بنو نجار کا گھرانہ ہے، پھر عبد الشال کا، پھر بنی حارث کا، پھر بنی سعد کا، اور انصار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے۔ پھر ہماری ملاقات سعد بن عبید رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو وہ بھی ابو سعید رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، ابو سعید تم کو معلوم نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بہترین گھرانوں کی تعریف کی اور ہمیں بنو سعد کو سب سے آخر میں رکھا۔ آخر سعد بن عبید رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کے سب سے بہترین خاندانوں کا بیان ہوا اور ہم سب سے آخر میں کر دیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا خاندان بھی بہترین خاندان ہے؟ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص کی طرح مجھے بھی آپ حاکم بنا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد دنیاوی معلومات میں تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے صبر سے کام لینا جہاں تک کہ مجھ سے حوض پر آ ملو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو فوقیت دی جائے گی، بس تم صبر کرنا جہاں تک کہ مجھ سے آ ملو اور میری تم سے ملاقات حوض پر ہوگی۔ جب وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ خلیفہ ولید بن عبد المالک کے جہاں جانے کے لیے نکلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تاکہ بحرین کا ملک بطور جاگیر انہیں عطا فرما دے۔ انصار نے کہا، جب تک ہمارے بھائی مہاجرین کو بھی اس جیسی جاگیر نہ عطا فرمائیں ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جب آج تم قبول نہیں کرتے ہو تو پھر میرے بعد بھی صبر کرنا جہاں تک کہ مجھ سے آ ملو، کیونکہ میرے بعد قریب ہی تمہاری حق تلفی ہونے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق ہوتے ہوئے فرمایا، حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، پس اے اللہ انصار اور مہاجرین پر اپنا کرم فرما۔ اور قتادہ سے روایت ہے، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح، اور انہوں نے بیان کیا اس میں یوں ہے، پس انصار کی مغفرت فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار غزوہ خندق کے موقع پر خندق ہوتے ہوئے یہ شعر پڑھتے تھے، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اس کے جواب میں یوں فرمایا، اے اللہ، آخرت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، پس انصار اور مہاجرین پر اپنا فضل و کرم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم خندق کھود رہے تھے اور اپنے کندھوں پر مٹی اٹھا رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، آخرت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی حقیقی زندگی نہیں، پس انصار اور مہاجرین کی تو مغفرت فرما۔ ایک صاحب خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مراد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھوکے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازواج محترمات کے جہاں بھیجا تاکہ ان کو کھانا کھلا دیں۔ ازواج نے کہا بھیجا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کون مہمان نوازی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی بولے، میں کروں گا۔ چنانچہ وہ ان کو اپنے گھر لے گئے
اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر تواضع کر۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے اسے نکال دو اور چراغاں جلا لو، اور بچے اگر کھانا مانگتے ہیں تو انہیں سلا دو۔ بیوی نے کھانا نکال دیا اور چراغاں جلا دیا اور اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ پھر وہ دیکھ تو یہ رہی تھی جیسے چراغ درست کر رہی ہے، لیکن انہوں نے اسے بجا دیا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی مہمان پر ظاہر کرنے لگے کہ گویا وہ بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن ان دونوں نے اپنے بچوں سمیت رات فاقے سے گزار دی۔ صبح کے وقت جب وہ صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں میاں بیوی کے نیک عمل پر رات کو اللہ تعالیٰ ہنس پڑا، یہاں یہ فرمایا کہ اسے پسند کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور وہ انصار ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں کے اوپر دوسرے غریب صحابہ کو، اگرچہ وہ خود بھی فاقے ہی میں ہوں، اور جو اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا، سوائے ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما انصار کی ایک مجلس سے گزرے، دیکھا کہ تمام اہل مجلس رو رہے ہیں۔ پوچھا، آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ مجلس والوں نے کہا کہ ابھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر رہے تھے جس میں ہم بیٹھا کرتے تھے۔ جی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعے کی اطلاع دی۔ بیان کیا کہ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، سر مبارک پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر کبھی ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لا سکے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم و جان ہیں۔ انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کی ہیں، لیکن اس کا بدلہ جو انہیں ملنا چاہیے تھا وہ ملنا ابھی باقی ہے۔ اس لیے تم لوگ بھی ان کے نیک لوگوں کی نیکیوں کی قدر کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرتے رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں شانوں پر چادر اوڑھے ہوئے تھے اور سر مبارک پر ایک سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، اے لوگو، دوسروں کی تو بہت کثرت ہو جائے گی لیکن انصار کم ہو جائیں گے، اور وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ پس تم میں سے جو شخص بھی کسی ایسے محکمے میں حاکم ہو جس کے ذریعے کسی کو نفع و نقصان پہنچ سکتا ہو تو اسے انصار کے نیکوکاروں کی پیزاری کرنی چاہیے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔